اور آپ کو اس بات میں کوئی شک نہیں کرنی چاہیے کہ ذہنی غلامی کا ایک نیا دور شروع ہو چکا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اس میں ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس ملک میں عزت ہمارے سر پہ باقی رہے، تو آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ہمیں قاسم نانوتوی کی طرح ہر گھر میں، ہر محلے میں ایمان کی حفاظت کے لیے تعلیم قرآن کا انتظام کرنا ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب حافظ ابراہیم صاحب کو، جنہوں نے اس فکر کو لیا ہے اور آج اکمی کی سرزمین پر یہ کام کیا۔ آج مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی، جو امارت شریعہ کے امیر شریعت ہے، ابھی تقریباً 3 مہینے سے بہار کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک آدمی سے مل کر ملاقات کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ آج کی تاریخ میں بڑا سوال نئی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ہے، اس کی تہذیب کے بقا کا ہے، اس کی شناخت اور پہچان کے باقی رکھنے کا ہے۔ اور اس کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات کی ذمہ داری لے کہ یہ اللہ کی کتاب جس کو پڑھنا اور پڑھانا فرض ہے، وہ تہذیب اور وہ تشخص جس کی بقا ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے تمام مساجد میں مکتب کے نظام قائم کیا جائے، اور جذبہ قاسمیت کے ساتھ درختوں کے نیچے بھی میسر ہو تو تعلیم قرآن کا چراغ جلایا جائے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھا، آنے والے دن میں آپ اپنے بچوں کے ایمان کو بچا سکو گے، ورنہ ضمانت نہیں ہے کہ آنے والا طوفان کہاں کہاں چراغ کو بجھائے گا اور آپ کے بچوں کی اور نسلوں کی ایمان کی حالت کیا ہوگی۔ دوسری گزارش انہوں نے یہ کی کہ جس طرح سر سید احمد خان نے اس ملک کے مسلمانوں کو یہ شعور دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم نبوت آدم کا تاج جس کو پہنایا گیا تھا، تمہیں اسی طریقے سے اس زمین کا خلیفہ بنایا گیا۔ کوئی شخص جب زمین کا مالک بنتا ہے، کسی گھر کا جاگیردار بنتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس گھر کے تمام راز سے واقف ہو، ان کے تمام حالات ان کی نگاہ میں روشن ہو۔ آپ زمین کے خلیفہ بنائے گئے، آدم کے جانشین بنائے گئے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں صرف چند چیزوں کو جان کر میں آدم کی خلافت کا حق ادا کر سکتا، ممکن نہیں، بلکہ آدم کو اللہ نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی علم کے جتنے راستے ہیں اللہ نے آدم کو سب سے واقف کرایا تھا۔ اللہ نے آدم کو آسمان و زمین، سورج اور چاند کے علوم کے بھی راز ان پر کھولے تھے، اور یہ کہا تھا کہ آدم تمہاری اولاد میں وہی شخص زمین کی خلافت کا مالک ہوگا جو اس کائنات کے رموز اور اسرار سے واقف ہوگا۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہماری زندگی کی راتیں محدود ہیں، بلکہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، دنیا کی اعلیٰ تعلیم ہو، چاہے چاند اور سورج کو پڑھنا پڑے، سمندر کے جگر کو چیرنا پڑے، چاند اور تاروں تک پہنچنا پڑے، یہ دوسرے کا حق نہیں بلکہ اس اولاد آدم کا حق ہے جس کو اللہ نے آدم سے سچی نسبت عطا فرمائی ہے۔ آج جس طریقے سے سر سید احمد خان نے اس زمین پر مسلمانوں کو ایک شعور دیا تھا، آج ضرورت ہے کہ اس شعور کے ساتھ ہر مسلمان بچہ یہ طے کرے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تعلیم کے میدان میں میٹرک اور انٹر کی ڈگری پر نہیں، بلکہ وہ ڈگری جس کو دنیا آج تعلیم سمجھتی ہے اور جس پر پہنچنے کے بعد آج دنیا فخر کے ساتھ کسی کو دیکھتی ہے، میں اس منزل پر پہنچوں گا، اس اونچائی تک پہنچوں گا جس دن اس قوم کو تعلیم کے میدان پر اس اونچائی پر پہنچنے کا شعور ہوگا، یقین مانو اللہ عزت کا اور بڑائی کا تاج آپ کے سر پر رکھے گا۔ میرا یقین ہے کہ اکمی گھاٹ میں جو مدرسے کی بنیاد پڑی، اگرچہ اس کے دیوار سنگ مرمر کے نہیں ہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، سنگ مرمر سے بنایا، لیکن تاج محل کا بنایا ہوا تاج محل جو سنگ مرمر سے بنا ہے وہ صرف انسانوں کے نظروں کو سکون دے سکتا، اس کے دل کی دنیا میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتا۔ لیکن حافظ ابراہیم کے اس اکمی گھاٹ پر بنایا ہوا یہ مدرسہ جو اینٹ اور گارے کا ہے، آج وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ہزاروں بچوں کی زندگی اور دل کی دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ میری نگاہ میں شاہ جہاں کے تاج محل کی وہ قیمت نہیں جو حافظ ابراہیم کے لگائے ہوئے
شجر کی ہے اور بنائی ہوئی اس عمارت کی ہے جو 40 حفاظ کرام کی شکل میں ملت کو اتنا عظیم تحفہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حالات بدلتے ہیں نعروں سے نہیں، حالات کردار سے بدلتے ہیں، عمل سے بدلتے ہیں، کرنے سے بدلتے ہیں، سوچنے سے۔ نعروں سے دنیا میں نہ انقلاب آیا ہے نہ انقلاب آئے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج حالات کو پڑھو اور جو نکلنے والا سورج ہے اس سورج کی تابناکی کے اندر جو زہر ہے اس کو محسوس کرو اور یہ اندازہ کرو کہ ہمیں اس ملک میں، اس زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا، ایمان کے ساتھ جینے کا، محبت کے ساتھ جینے کا راستہ کیا ہے، اس کو تلاش کرے۔ اللہ اسی میں آپ کی بھلائی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آپ کے مستقبل کی حفاظت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے آج اس اجلاس کو جوڑا گیا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، قرآن اسلام کا چہرہ ہے، قرآن پاک اسلام کا ترجمان ہے، قرآن پاک اسلام کے وصولیات کی بنیاد ہے۔ آج اس قرآن پاک کو حفظ کرنے والے بچوں کے لیے دستار بندی کی مناسبت سے یہ اجلاس منعقد ہوا۔ میں آج کے اس اجلاس میں آپ سے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ قرآن جو اسلام مذہب کا ترجمان، اسلام مذہب کا چہرہ ہے، اس نے ہم جیسے انسانوں کے لیے، ہم جیسے مسلمانوں کے لیے سماجی زندگی میں جینے کے 5 بنیادی اصول بتائے ہیں، اور یہ کہا کہ جو مسلمان، جو انسان ان 5 باتوں کو محبت کے ساتھ قبول کر کے جیے گا اور 5 اصولوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سماج کو بھی ترقی دے گا، اس انسان کو بھی ترقی دے گا، اور اللہ تعالیٰ بھلائی کے راستے ملک اور سماج میں پیدا کرے گا۔ اور مجھے کہنے کی یہ ہمت دیجئے کہ یہ صرف قرآن پاک کا پیغام نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی دھرم کی کتاب کو کھولیے، کسی بھی دھرم کے گرنتھ کو الٹیے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہ 5 بنیادی باتوں کی تلقین کی ہے۔ اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر اس زمین پر امن چاہتے ہو، اگر یہاں محبت کی بقا چاہتے ہو، اگر آپس میں پریم چاہتے ہو، سماج کی ترقی چاہتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کی جان کا احترام کرنا سیکھے۔ یاد رکھو، انسان کی جان بہت قیمتی ہے۔ انسان کی جان کی قیمت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی انسان نے، کوئی مذہب کا نام نہیں لیا، صرف کہا کہ انسان، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی اصول پہ چلنے والا ہو، اگر وہ مانو اور انسان ہے، قرآن کہتا کہ کوئی اگر کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، اس کی جان سے کھیلتا ہے، تو فرمایا، قرآن نے کہا کہ اس شخص کو اتنا بڑا مجرم مانا جائے گا جیسے کہ سماج کے تمام لوگوں کی اس نے گردن کاٹی ہو اور سماج کے تمام لوگوں کی جان سے کھلواڑ کیا ہو۔ آج اندازہ کیجئے، اسلام نے ایک جان کی قیمت کو پورے سماج کے جانوں کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا ہے۔ آج اس ملک میں جیتے ہوئے، رہتے ہوئے، ہمیں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم بہت سارے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن سب کے سب انسان ہیں۔ آپ کا قرآن تعلیم دیتا، خبردار تمہارے ہاتھ سے کسی کی جان کو تکلیف نہ پہنچے، خبردار تمہارے ہاتھ سے کسی کی جان کھلواڑ نہ بنے، تمہارے ذات کی وجہ سے کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اس بات کی کوشش کرے کہ اگر وہ کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ نے اس اصول کو سیکھا تو آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، ورنہ اگر آپ نے بدلے کا بھاؤ پیدا کیا، اگر آپ نے دوسرے انسانوں کی جان پہ حملہ کیا، اگر آپ نے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، آپ قرآن کی نظر میں مجرم ہیں، اللہ کی نظر میں پاپی ہیں، اور اللہ کی نظر میں آپ جہنم کے مستحق ہیں، جس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ آج جو لوگ یہاں موجود ہیں،
ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک اصول اپنی زندگی میں اپناؤ، ایک طریقہ اور راہ اپناؤ کہ اے اللہ میں زمین پر جیتے ہوئے ایک دوسرے کی جان کا احترام کروں گا، میں مذہب اور دھرم نہیں دیکھوں گا، میں مسلک نہیں دیکھوں گا، میں ٹولہ اور ٹپر نہیں دیکھوں گا۔ اگر کوئی انسان بن کر میرے سامنے آتا ہے میں اس کا اکرام کروں گا، اس کا احترام کروں گا، اور کبھی بھی میری ذات سے کسی کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ نے یہ شعور پیدا کیا سماج میں امن آئے گا، سماج میں سکون آئے گا۔ کل تک لوگ بھیڑیا سے ڈرتا تھا، سانپ سے ڈرتا تھا، لیکن آج بھیڑیا سے زیادہ انسان سے ڈرتا ہے، راستہ چلتے ہوئے ڈر لگتا۔ میں ملک کے حکمرانوں سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور تمام دھرم کے ماننے والے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہندوستان محبت کی زمین ہے، ہندوستان سکون اور سلامتی کی زمین ہے۔ خبردار اس گھر کو آگ لگنے مت دیجیے، یہاں انسانیت کا اکرام پیدا کیجیے۔ آج ہی مجھے معلوم ہوا کہ ایک مزدور کے ہاتھ پیر کچھ بھیڑ کے لوگوں نے منگیر میں توڑ دیا، لگتا تھا کہ اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ابھی چند دنوں پہلے بنگال کی سرزمین پر ایک گھر میں 12 لوگوں کو بند کر کے آگ لگا کے چلا دیا۔ کہاں جا رہا ہے ہندوستان؟ کہاں جا رہا ہے اس ملک میں دھرم کے ماننے والے؟ میں دھرم گروؤں سے اپیل کرتا ہوں، سماج کے لوگوں سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں مانوتا انسانیت کی قدر ہے، آپ آگے آئیے اور کہیے کہ اس ملک کو ہم لوگ امن اور محبت کی سرزمین بنا کر رکھیں گے۔ انسان سے محبت کرے گا، انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا نہیں، چیتے کی طرح پھاڑے گا نہیں، اور بندر اور درندوں کی طرح اس کے خون سے ہولی نہیں کھیلے گا۔ آج جو لوگ حکومت کی گدی پر بیٹھے ہیں میں انہیں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور اس قرآن کے حوالے سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک زندگی کا اصول بناؤ کہ ہم محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ اس ملک میں اس طرح رہیں گے کہ ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اکرام اور احترام کا جذبہ انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، لگایا ہوا یہ چمن کہیں اس کے پتے مرجھا نہ جائے، کہیں اس کا حسن چھین نہ لیا جائے، اور کہیں وہ ہنستا ہوا گھر جو آج ہماری محبت کا پریچے دیتا ہے، پہچان کراتا ہے، کہیں یاد نہ کرے کہ کہیں وہ پتے سوکھ کر ایسے نہ ہو جائیں کہ کل آنے والی دنیا اس کو پہچان نہ سکے۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر انسان کا احترام کرنا سیکھو، محبت پھیلانا سیکھو، ایک دوسرے کے کام آنا سیکھو، اپنے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے کبھی کسی انسان کا دل نہ توڑو، کبھی کسی انسان کا پیر نہ کھینچو، کبھی کسی انسان کو نقصان پہنچا کر اپنے مالک کے راہ میں تو رکاوٹ اور ناراضگی کا ذریعہ نہ بنو۔ کیا انشاءاللہ قرآن کا یہ پیغام کہ ہر انسان دوسرے انسان کی جان کا احترام کرے گا، کیا ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو اوپر والا اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرے۔ ورنہ رات کو پڑوسی جب گھر سے نکلتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ باہر کا ڈاکو نہیں، کہیں پڑوسی کا ہاتھی میرے گھر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کیا پڑوس والے کو نقصان پہنچائے گا؟ ٹولہ والے کو نقصان پہنچائے گا؟ ایک انسان دھرم کے نام پر خونی کھیل کھیلے گا؟ کیا انسانیت؟ یاد رکھو دھرم سے اوپر ہے تمہارے لیے۔ خبردار کبھی بھی اس دیوار کو مت توڑنا۔ مانوتا اور انسانیت کے خون کو دیکھ کر تمہارے اندر کوئی بھی اگر ایسی حرارت پیدا نہیں ہوتی تو تم چیتا تو ہو سکتے ہو، خدا کی قسم ایک مانو اور انسان نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن نے کہا کہ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر انسان سماج میں دوسرے کے مال کا احترام کرے، اپنا مال بھی مال سمجھو، اس کی بھی حفاظت کرو، دوسرے کے مال کو بھی مال سمجھو، اور خبردار کسی کے مال کو تمہارے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے۔ لیکن آج بتاؤ، لوٹنے والے، چوری کرنے والے، دوسرے کی زندگی کو اجاڑنے والے آج سماج میں بے پناہ لوگ موجود ہیں۔ آپ کا قرآن یہاں موجود ہے، آپ کا قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ کہ تم اب کسی دوسرے کے مال کو خبردار باطل طریقے پر، حرام طریقے پر مت کھاؤ۔ اگر تم نے چوری کی، اگر تم نے ڈکیتی کی، اگر تم نے گنڈا گردی کی، اگر کسی کا کمایا ہوا مال لوٹا، یاد رکھو کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ چوری کرنے والا اگر چوری کرتا ہے،
ڈاکہ ڈالنے والا اگر ڈاکہ کر ڈالتا ہے تو اللہ اس کے سینے سے ایمان کو چھین لیتا ہے، پھر وہ شخص ایمان کی حالت پر باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک عورت جوان آئی جس نے چوری کا گناہ کیا تھا۔ نبی نے فرمایا یہ مجرم ہے، اس نے پسینے کا پیسہ لوٹا ہے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ ایک صحابی کو ترس آیا، وہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ جوان عورت ہے، اس جوان عورت نے یہ گناہ کر لیا ہے، اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ لیکن نبی کی نگاہ میں چوری کا جرم کتنا بڑا تھا وہ سنو۔ نبی نے فرمایا کہ مجھ سے سفارش مت کرو، یہ تو دوسرے کی بیٹی ہے۔ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، چوری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ گناہ کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹنے سے باز نہیں رہ سکتا تھا۔ آج اس چوری اور ڈکیتی، دوسرے کے مال کو چھیننے کی آج درد اس سے پوچھو جو سال بھر پنجاب میں کما کر جب لوٹتا ہے اور کوئی ٹرین پر اس کا پیکٹ مار لیتا، جس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں سال بھر کے بعد لوٹ رہا ہوں، میں گھر آ رہا ہوں، میں کچھ لے کر آ رہا ہوں۔ آج وہ درد اس مزدور سے پوچھو جس کو کسی نے راستے میں لوٹ لیا ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر مسلمان ہو حلال کھاؤ، حرام سے بچو، خبردار کسی کے مال پر ہاتھ مت ڈالو، کسی کے مال کی چوری نہ کرو، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈال کر خدا کو شرمندہ مت کرو، اور طے کرو کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، اور زندہ ہے تو انشاءاللہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو نہیں بھریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب بیٹا کے نام پر جو لیتے ہو پیسہ وہ حلال ہے کہ حرام؟ وہ حلال ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کو تو انہوں نے فلٹر کر دیا ہے اپنے پیٹ میں لا کر کے، اور اس کو حلال بنا لیا اس مسلمان نے۔ یاد رکھو وہ بھی حرام ہے۔ ساری دنیا کے مفتی سے پوچھو کہ کوئی مسلمان اگر اپنے بیٹے کے نام پہ جہیز لیتا ہے، تلک لیتا ہے، کچھ اس سے مانگتا ہے تو یاد رکھو وہ حرام ہے، اور وہ شخص اتنا ہی بڑا مجرم ہے جیسے چوری اور ڈکیتی کرنے والا انسان مجرم ہے۔ آج جو لوگ بیٹے کے نام پر ڈکیتی کرتے ہیں، آج اسکارپیو پہ جا کے بیٹی والے کے دروازے پر لوٹ کر پیسہ لاتے، مال لاتے ہیں، وہ لوگ خدا کی نظر میں مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ آج تمہاری بیٹی اسی تلک اور جہیز کی وجہ سے نرمدا ندی میں کود کر جان دے رہی ہے، آج پنکھوں میں لٹک رہی ہے، آج باپ کے دروازے پر بوڑھی ہو رہی ہے، زناکاری اور بدکاری کے دروازے ایسے کھل رہے ہیں کہ آج اس کی وجہ سے انسانیت شرمسار ہے۔ میں آج خدا کے نام پر قرآن کے حوالے سے آپ کے ضمیر پر چوٹ لگا کر کہتا کہ اگر سچے مسلمان ہو طے کرو کہ انشاءاللہ اگر خدا نے بیٹا دیا اللہ کی نعمت سمجھیں گے۔ میرے جس بیٹے کو اللہ نے 9 مہینے تک پیٹ میں روزی دیا، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے دودھ پیدا کیا، بولو اگر اس خدا پہ بھروسہ کرو گے اللہ جوان بیٹے کو تمہارے لیے عزت کی روٹی کا انتظام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ توبہ کرو۔ جو لوگ آج اس جرم میں مبتلا ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، آج سرکار نے پابندی لگائی لیکن چور کے لیے تالا، بے ایمان کے لیے قبالہ، آج بچولیا کو راستے میں ڈال کر جہیز کے مال طے کرتا ہے، آج رات کے سناٹے میں یہ گناہ کرتا۔ دنیا کی سرکار نہیں دیکھ سکتی، پولیس نہیں دیکھ سکتی، لیکن رات کے سناٹے اور دن کے اجالے میں تمہارا خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ضمیر کو پاک کرو، دل کو صاف کرو، اور طے کرو کہ انشاءاللہ ہمارے ہاتھ سے کسی کے مال کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اکمی گھاٹ اور جہاں سے بھی جو مسلمان آیا ہے وہ اپنے ہاتھ کو خدا کے سامنے پیش کر کے کہے کہ آج سے ہم کسی کو لوٹیں گے نہیں، کسی سے حرام مال لیں گے نہیں، کسی کو چکمہ دے کر ٹھگیں گے نہیں، کسی کے مال پہ غلط ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ بولو آج سب سے بڑا فتنہ سماج میں مال کا ہے یا نہیں؟ مال کے لیے بھائی بھائی کی جان سے کھیل رہا ہے، مال کے لیے بھائی کی عزت اتار رہا ہے، مال کے لیے بھائی کو جیل کی سلاخوں میں ڈال رہا، مال کے لیے باپ کی گردن کاٹتا۔
بولو یہ وہ مال ہے جس نے آج انسانیت کی بستی کو اجاڑ دیا۔ اللہ آپ کو فہم عطا فرمائے۔ آپ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے حلال کماؤ گے، حلال کھاؤ گے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے، قیامت تک کے لیے آپ کے لیے جنت کا تاج ہے۔ اگر یہ شعور آپ کے اندر ہے تو کیا آپ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم حلال کھائیں گے، حلال کمائیں گے، اور کبھی بھی بیٹا کے نام پر بیٹی والے کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالیں گے؟ ہمت ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو۔ الحمدللہ۔ فرمایا کہ جان کی حفاظت کرنا سیکھو، مال کی حفاظت کرنا سیکھو، اور فرمایا عزت کی حفاظت کرنا سیکھو۔ آج عزت لٹ رہی ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ ہم دوسرے کی بیٹی کی عزت لوٹتے ہیں، دوسرے کے ماں کی عزت لوٹتے ہیں۔ یاد رکھو زناکاری ایک قرض ہے جو مرنے سے پہلے تم کو ادا کر کے جانا پڑے گا۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹا، بہن کی عزت کو لوٹا، یہ ایسا قرضہ ہے کہ موت سے پہلے تم کو یہ قرضہ زمین پر اتار کر جانا ہوگا۔ آج سماج میں ہندو کی بیٹی ہو کہ مسلمان کی، دلت کی بیٹی ہو کہ اونچے سماج کی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو دھرم کی لکیر نہیں کھینچی گئی، بلکہ یہ کہا گیا خبردار تم اگر قرآن کو مانتے ہو، سچے ایمان والے ہو، تو کبھی کسی کے عزت کو مت لوٹنا، کبھی کسی کے عزت کی چادر کو مت پھاڑنا، کبھی کسی کی عزت کے اس کو داغدار مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تم اللہ کے نزدیک مجرم، قرآن کے نزدیک مجرم، اور محمد الرسول اللہ کے نزدیک مجرم ہوگے۔ بولو اللہ میرے ضمیر کو جگائے۔ کیا ہم مسلمان ہیں تو آج سے اپنی عزت کو بچانا اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا انشاءاللہ سیکھیں گے؟ لیکن یہ جو موبائل آیا ہے پلاسٹک کا ڈبہ، اس نے تو زنا کو فیشن بنا دیا ہے، اور آج ماشاءاللہ حال ایسے بدتر ہو گئے کہ آج 90% زناکاری کا دروازہ موبائل کی وجہ سے کھل گیا ہے، اور صورتحال اتنی بری ہو گئی ہے کہ آج یہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا، آج گھنٹوں دوسرے کی بہو بیٹی سے بات کر کے، آج موبائل کے اسکرین پہ گندی تصویریں دیکھ کر، آج سماج میں زناکاری کو فیشن کا درجہ دیا گیا۔ یاد رکھو آج تم دوسرے کی بیٹی کی عزت لوٹو گے، بیوی کی عزت لوٹو گے، کل دوسرا تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالے گا۔ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک چوڑی بیچنے والا چوڑی بیچا، روزانہ چوڑی دوسری خاتون کو پہناتا تھا۔ ایک دن اس کے دل کی نیت خراب ہوئی، اس نے ایک خاتون کو چوڑی پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ کو خواہش سے دبا دیا۔ وہ بیچاری چوڑی پہن کے چلی گئی، لیکن شام کو جب یہ چوڑی بیچنے والا اپنے گھر گیا تو اس نے ایسی بات سنی جس نے اس کو رونے پہ مجبور کیا۔ روزانہ اس کا نوکر سبزی اور سودا لے کر گھر جاتا تھا اور اس چوڑی بیچنے والے کی بیوی کے ہاتھ میں دیتا تھا، لیکن ہاتھ میں عزت سے تھماتا تھا، کوئی زیادتی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس دن جب وہ گیا تو اس نے اس چوڑی والے کے گھر کی بیوی کو سامان تو پکڑایا، اور اس کے ساتھ اس نے خواہش سے اس کا ہاتھ بھی دبایا۔ شام کو جب چوڑی بیچنے والا گھر آیا اور اس کی بیوی نے یہ قصہ سنایا کہ آپ کا یہ نوکر، آج اس کی نیت کیسے خراب ہو گئی، اس نے میرے ساتھ یہ ذلیل حرکت کی ہے، جب سے وہ گیا ہے میں اس وقت سے رو رہی ہوں۔ چوڑی والے کے دل نے ٹھوکر دیا کہ تم نے کسی دوسرے کی بیوی کا ہاتھ دبایا، اللہ نے تمہاری عزت کو لٹنے کا انتظام کر دیا ہے۔ یاد رکھو، ضمیر کو جگاؤ۔ کسی کی بیٹی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے، بہن پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کسی کی عزت لوٹنے سے پہلے اگر اپنی عزت کا خیال پیدا کرو گے، خدا کی قسم تمہارا ضمیر کانپ جائے گا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور 32 سال کا نوجوان نبی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک گناہ کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ نبی نے فرمایا کہ گناہ کی اجازت؟ کہا ہاں گناہ کی اجازت۔ کہا کون سا گناہ؟ کہا ہم سارا نیکی کا کام کریں گے، لیکن مجھ کو ایک برائی کی عادت ہے، آپ اس کی اجازت دیجئے۔ نبی نے پوچھا کون سی برائی؟ کہا کہ مجھے بدکاری کی عادت ہے، میں بدکاری کے گناہ سے نہیں رک سکتا۔ نبی نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ جب وہ نزدیک آیا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، کہا کہ بیٹا ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں، تم اس کا جواب دو، اگر دل مطمئن نہیں ہوگا
پھر ہم آگے غور کریں گے۔ اس نے پوچھا پیغمبر کیا سوال ہے؟ کہا بتاؤ ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو، لیکن چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو، تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کرے گا؟ کہا بیٹا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا، کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اس کے ساتھ بھی جرت نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص تیری ماں کی عزت کو لوٹے اور تیرے کان کو خبر مل جائے تو بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے پیغمبر میں اس انسان کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں جس کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، اور بتا جو درد اپنے ماں کے لیے تیرے سینے میں ہے اس کے باپ اور بھائی کے سینے میں وہی درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، نبی کے قدموں پہ گرا، کہا اللہ کے پیغمبر میں آج سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی کسی کی عزت پر میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مسلمانوں آپ ثابت کرو بازار میں چلتے ہوئے، سڑکوں پہ جیتے ہوئے، گھروں میں رہتے ہوئے کہ ایک مسلمان کا بیٹا اپنی جان پر کھیل کر عزت تو بچا سکتا ہے لیکن خدا کی قسم کسی کی عزت پر داغ نہیں لگا سکتا۔ اگر آپ نے یہ ضمیر پیدا کیا، یہ احساس پیدا کیا، سماج میں عزت کی حفاظت ہوگی، سماج میں سکون آئے گا، قرآن کا اصول زندہ ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امن اور شانتی کے پیغام کو زندگی ملے گی۔ میرے بھائی فرمایا کہ چوتھا کام یہ ہے کہ عقل کی حفاظت کی جائے، عقل کی حفاظت کی جائے۔ آج عقل کہاں چلی گئی؟ آج سنو، ابھی 2 مہینہ پہلے میں منگیر میں تھا، میرے پاس ایک فون آیا، جمعہ کے دن 11:30 بجے فون کرنے والے نے فون کیا کہ مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیے۔ میں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ میرا ایک بھتیجا ہے جو 6-7 مہینے سے کھاتا پیتا ہے۔ ارے بات سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کیا بھات روٹی کھاتا؟ نہیں، دارو پیتا ہے، تاڑی پیتا ہے، شراب پیتا ہے۔ رات کو کچھ بیسی چڑھا کے آ گیا اور بیوی سے اس کو انبن ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اس کی بیوی کی عمر 30 سال کی ہے، اس کے گود میں 3 بچے ہیں۔ مفتی صاحب بتاؤ کہ اب بیوی کو پلٹانے کا راستہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا پلٹانے کا نہیں، جتیانے کا راستہ پوچھو تو تم کو بتا دے۔ آج یہ بے ضمیر انسان، آج تم نے 7 مہینے سے تمہارا بھتیجا پیتا ہے، تمہارے ضمیر پر جو تک نہیں رہے گی، تم نے اس کو بچانے کی فکر نہیں کی۔ بولو یہ شراب انسان کے عقل کو لوٹتی ہے کہ نہیں لوٹتی ہے؟ ابھی کلکتہ میں ہمارے قاضی رہتے ہیں، ان کے پاس ایک 17 سال کی لڑکی آئی اور بلک بلک کے رونے لگی، اس کے ساتھ اس کی ماں موجود تھی۔ قاضی نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ کہا مفتی صاحب رات میرا باپ شراب پی کے گھر آیا، میں اپنے کمرے میں سوئی تھی، میری ماں اپنے کمرے میں تھی، میرے نشہ والے باپ کو یہ ہوش نہیں رہا کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ بیوی ہوں۔ میرا باپ میرے کمرے میں داخل ہوا اور یہ میرا باپ میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ مفتی صاحب جس باپ کے خون سے میں پیدا ہوئی، رات نشے کی حالت میں اسی باپ نے میری عزت کو لوٹ لیا ہے۔ آپ بتائیے کہ میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے ماں کے نکاح کا کیا ہوگا؟ لوگوں بتاؤ آج اس شراب کی لعنت نے اس سماج کو کہاں پہنچا دیا؟ آج جانور بھی شرم کرتا ہے، آج سور اور بندر کو بھی زندگی میں کچھ اصول ہے، لیکن یہ انسان اس سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا کہ اپنے خون سے پیدا ہونے والی بیٹی کی عزت کو آج شراب کے نشے میں اپنے ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن پاک نے آپ کو اصول دیا، سرکار نے شراب کو آج پابندی لگائی، میرے آقا نے 1450 سال پہلے قرآن پاک میں صاف جو اترا اس میں کہا تھا کہ یہ شراب پینا ایسا ہی ہے جیسے سور کا پیشاب پینا، سور کا خون پینا، سور کا گوشت کھانا۔ اگر تم سور کا پیشاب نہیں پی سکتے، لعنت ہے تمہاری زندگی پر کہ تم خبردار کبھی اپنی زبان کو شراب سے گندی کرو۔ آج 70% نوجوان شراب کی لعنت میں مبتلا ہے۔ آج کوئی کورکس پیتا ہے، آج کوئی بھانگ کی گولی کھاتا ہے، کوئی دارو کے بوتل لیتا ہے۔ آج سرکار نے پابندی لگائی لیکن چور کے لیے تالا، بے ایمان کے لیے قبالہ۔ آج ڈیلیوری گھروں میں
آج لوگ مہنگی قیمت دے کر آج شراب پی پی کر اپنے ضمیر اور عقل کو اندھی کر رہے ہیں۔ لوگوں بتاؤ ایک بیٹی کو باپ کتنی محبت سے پالتا ہے، جس بیٹی نے 20 سال تک باپ کے سائے میں پرورش پائی، باپ نے کتنی مشقت سے اس کی شادی کی ہوگی، اور آج وہ 30 سال کی بیٹی 5 سال تک اپنے عزت کو اس شوہر کے حوالے کیا، 3 بچہ اس کے گود میں ہے۔ اگر ایک گلاس شراب کی وجہ سے اگر 30 سال کی بیٹی کی زندگی اجڑتی ہے، 3 بچوں کے سر سے ماں کا سایہ چھنتا ہے، اگر ایک بھرا ہوا گھر برباد ہوتا ہے، بولو اس زمین پر خدا کی لعنت اترے گی یا نہیں اترے گی؟ اللہ کے قہر کی برسیں گے کہ نہیں برسیں گے؟ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، بچا لو انسانیت کے عزت کو، بچا لو قرآن کے اصول کو۔ نوجوانوں تھوک دو آج اور توبہ کرو۔ دیکھو ابھی شب برت گزری ہے، رمضان میں شب قدر آئے گی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ نے جو شخص شراب کا عادی ہوگا ایسی مبارک رات میں بھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، اور نبی نے فرمایا جو شخص شراب کا عادی مرے گا اور شراب کی عادت اس کو ہوگی، وہ کبھی بھی کسی حالت میں اللہ کے جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آج آپ کو تلقین کرتا ہوں، قرآن آپ کو اصول دیتا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرو، سماج کے دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو، اپنے عقل کی حفاظت کرو، سماج کے دوسروں کے عقل کی حفاظت کرو۔ بولو اللہ مجھے سمجھ دے، کیا انشاءاللہ نشہ اور شراب سے پاک سماج ہم بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا، پاور سے ہاتھ اٹھانے میں بھی لگتا ہے، تب کہاں سے عمل آئے؟ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ اور 5واں اصول یہ ہے کہ جس مذہب کو جو مانتا ہے اس پر مضبوطی سے کھڑا رہے۔ آج کہتا ہے کہ دھرم لڑاتا ہے، مذہب کی وجہ سے بیواد ہوتا، مذہب کی وجہ سے نہیں، تمہارے دماغ کی گندگی کی وجہ سے بیواد ہوتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو آج اگر دنیا سے مذہب کو اٹھا لیا جائے تو انسان اور درندہ اور سانپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ تو مذہب ہے جو آج بھی پیر میں زنجیر پہنائے ہوا ہے، جو انسان کے ہاتھ کو کنٹرول کیے ہوا ہے، جو اس کے دل میں ایسی ہتھکڑی ڈالے ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل بھی قابو میں ہے۔ ورنہ نکال دو مذہب کو، پھر دیکھو کہ زمین پر انسان اور جانور میں کیا فرق رہتا۔ مذہب کا مطلب ہے چلنے کا راستہ، مذہب کے معنی چلنے کے آتے ہیں، لڑنے کے نہیں آتے ہیں۔ اگر تم سچے دھارمک اور مذہبی ہو، اگر تم طے کرو کہ ہم اپنے اصول پر چلیں گے، یاد رکھو کبھی ٹکراؤ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، لوگ ادھر سے بھی جاتے ہیں ادھر سے بھی جاتے ہیں، آتے ہیں اور آنے جانے کا سلسلہ ہے۔ لوگوں بتاؤ % ایکسیڈنٹ ہوتا؟ اگر اصول کے ساتھ چلو گے ٹکراؤ نہیں ہوگا، نفرت کے جذبے کے ساتھ چلو گے ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ آج کے ہندوستان میں انیک دھرم کے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہر ایک دھرم کا اصول ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا کہ اگر آپ اسلام کے سچے پیروکار ہو تو آپ کو جو اسلام نے پہچان دی ہے، آپ کو اسلام نے جو شناخت دی ہے، آپ کو اسلام نے چلنے کے جو اصول دیے ہیں، آپ طے کرو کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے اسلام کی بتائی ہوئی راہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ 50 گرام کی ٹوپی بھی مسلمان کی جیب میں نہیں ہے۔ آج 1.25 کلو کی پگڑی کو سکھ اپنے سر پر ڈھو سکتا، اس لیے کہ اس کے گرو نانک نے پگڑی باندھی تھی۔ اور یہ مسلمان نعرہ نبی کی محبت پیسہ دیتا ہے، نبی کی سنت پہ تو عمل کرو تب تو ایمان جاگے گا۔ آج سر پہ بال رکھے ہوا انگریزوں کا ہیپی کٹ جا کے کہتا ہے کہ کوئی نہیں، کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، عشق نبی میں جیتے ہیں، میرا بال ویسا بناؤ جیسا نبی کے مدینے کے آقا کا تھا۔ لیکن نہیں، کہے گا اس شتر مرغ کے طرح بناؤ، فوجی کٹ بناؤ، پٹھان کٹ بناؤ، سلمان کٹ بناؤ، اور کہتا ہے کہ عشق نبی میں جیتے۔ عشق نبی یہ نہیں، ہمارے سر سے لے کر پیر تک ایک ایک حصہ گواہی دے کہ اس کا رشتہ امریکہ سے نہیں بلکہ مدینے کے آقا جناب محمد الرسول اللہ سے ملتا ہے۔ اگر آپ یہ شعور پیدا کرو گے، عمل کی یہ طاقت پیدا کرو گے، اپنی پہچان کو بتاؤ گے، جو قوم 25 گرام کی ٹوپی کا احترام نہیں کر سکتی وہ اپنے اس مذہب کے وزن کو کیا سنبھال سکتی ہے؟ آج جاتا ہے مسجد میں تو پلاسٹک کی ٹوپی ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھے، اور نکلا اور پھینکا اور کہتا ہے کہ انقلاب زندہ باد۔
یہ انقلاب اور زندہ باد کبھی نہیں. ہزار بات ایک طرف، ایک عمل ایک طرف. جب داڑھی کا مقدمہ آیا تھا تو ایک وکیل صاحب ہائی کورٹ الہ آباد میں لڑنے گئے تھے اور اس نے ہزاروں دلیل دی تھی کہ داڑھی اسلام میں فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے. وکیل صاحب کے تمام بحث کو جج نے غور سے سنا اور کہا، اور اس کے بعد جب وکیل صاحب کی بحث ختم ہو گئی تو جج نے کہا کہ وکیل صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ حضور ضرور کیا جائے. کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ داڑھی مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں یا دوسرے مذہب کو مانتے ہیں. کہا کہ میں مسلمان ہوں. کہا اگر آپ مسلمان اور مسلمان کے لیے داڑھی فرض اور واجب تو ذرا چہرے پہ ٹٹول کے بتائیے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں ہے. وکیل صاحب کیوں رکھیں گے؟ اتنا بڑا گناہ کیوں کریں گے؟ وہ تو صاف ہے. وکیل صاحب کو جو جج نے کہا کہ اگر 1000 دلیل آپ نہیں دیتے لیکن آپ کا عمل ثابت کرتا کہ مجھے دیکھو میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی، یہ فرض اور سنت کا احترام میں کرتا ہوں، تو آپ کے 1000 دلیل پر آپ کا ایک عمل بھاری ہو جاتا. لوگوں، یہ اسلام ہے. آج ہماری زندگی کا ایک ایک سطر آج اس قلم سے لکھا جاتا جو امریکہ کا انودانت قلم ہے. آج مدینے کے آقا کے قلم سے، نبی کی سنتوں کے قلم سے نہیں. آج مدرسے کا چندہ مانگو، مسجد کا چندہ مانگو، مسلمان فقیر ہے. آج پڑھنے کی بات کرو، مسلمان انودان کا حقدار ہے. لیکن آج وہی مسلمان 10 لاکھ روپے اپنے بیٹے کی شادی میں اڑاتا، اس کے ضمیر پر ذرہ برابر ٹھوکر نہیں لگتی ہے. یہ مسلمان آج کہاں یتیم ہوتا، کہاں غریب ہوتا. چاہ کر زندگی کے نقشے میں دیکھو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ نے ایمان دیا، تو طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مذہب پر مضبوطی سے چلیں گے اور خدا کی قسم کبھی کسی کے مذہب کو کسی دوسری نظر سے نہیں دیکھیں گے. بولو کرو گے؟ یہ تعلیم قرآن نے دیا. اپنے مذہب پہ چلو، دوسرے کے دھرم کا تم احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو. جس دن ہندوستان کے ہندو مسلمان یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں اپنے دھرم پر چلنا ہے، دوسرے کے دھرم کا سمان کرنا ہے، خدا کی قسم دھرم بیواد کا نہیں بلکہ محبت کا سب سے انمول سندیش بن جائے گا. اس لیے میں آپ سب کو پیغام دیتا ہوں کہ آج قرآن نے 5 اصول دیے. نمبر 1، اپنی جان کی حفاظت، دوسرے کی جان کی حفاظت یہ ایک طرح سے کرو. اپنے عزت کی حفاظت، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو. اپنے مال کی حفاظت، دوسروں کے مال کی حفاظت کرو. اپنی عقل کی حفاظت اور دوسروں کے عقل کی حفاظت کرو. اپنے مذہب کی حفاظت اور دوسروں کے مذہب کا تحفظ بھی کرو. اپنے مذہب کا سمان اور دوسروں کا سمان بھی کرو. کیا انشاءاللہ یہ 5 اصول جو ہمیں قرآن نے دیے ہیں، یہ 5 اصول جو اسلام نے دیے ہیں، کیا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے؟ ذرا پھر ہاتھ اٹھائیے گا ایک مرتبہ. الحمدللہ. اسلام ہی کے اصول میں نماز پڑھنا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نے نماز پڑھنا ہی ہے کہ نہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھوا لے. کتنا % نماز پڑھتا ہے؟ 90% گول ہے. 90%. بولو، جو مسلمان اسلام کے ایک عبادت کی رکھوالی نہیں کر سکتا، اندازہ کرو کہ وہ مذہب کی کیا رکھوالی کرے گا. آج نماز آپ کی زندگی کی شان ہے، آپ کے ایمان کی پہچان ہے، آپ کا رشتہ اللہ سے جوڑنے والی عبادت ہے. جتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہو، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے. اب رمضان آ رہا ہے. ارے آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس میں شیطان بھی مسلمان ہو جاتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کیا آپ ارادہ کر سکتے ہو کہ انشاءاللہ ہم لوگ آج سے پاک صاف ہو کر آنے والے دنوں میں مضبوطی کے ساتھ 5 وقت کے نمازی بنیں گے؟ بنیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو مدرسہ کا باغ لگا ہے، جہاں 40 حفاظ کرام کا تحفہ آپ کو ملا، بولو کیا انشاءاللہ آپ سب مل جل کر ایسے مدرسوں کو اپنے خون اور پسینوں سے روشنی دینے کا کام کرو گے؟ میں بہت مبارکباد دیتا حافظ ابراہیم صاحب کو، ان کے قافلے کو، اساتذہ کو، جنہوں نے 40 حفاظ کرام کا تحفہ آپ کو دیا.
آپ اس کی قدر کیجئے، اور جب بھی مدرسہ تعلیم القرآن کی کوئی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ ہمت اور جرأت کے ساتھ اس پر لبیک کہیے۔ بس میرے بھائیوں، میں نے 2 باتیں کہی ہیں۔ بدلتے ہوئے ہندوستان میں نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر مسجد کو مکتب بناؤ، ہر چھپر کے نیچے قرآن کی تعلیم کا انتظام کرو۔ نمبر 2، تعلیم جو اونچی ہے اس کے میدان میں ہمت کر کے آگے بڑھو، کسی سے قدم پیچھے مت رکھو۔ تم بھی چاند کو پڑھو، سورج کو پڑھو، اور دنیا میں اپنی قابلیت کا لوہا منواؤ، تب تم کو دنیا عزت کے ساتھ دیکھے گی۔ دوسری بات میں نے کہا کہ قرآن اسلام کا چہرہ ہے، اس کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ قرآن ہمیں زندگی کے 5 اصول دیتا ہے۔ اپنی جان بچاؤ، دوسروں کی حفاظت کرو، اپنا مال بچاؤ، دوسروں کی حفاظت کرو، اپنی عزت بچاؤ، دوسروں کی حفاظت کرو، اپنی عقل بچاؤ، دوسروں کی حفاظت کرو، اپنے مذہب پر چلو، دوسرے مذہب کا احترام کرو۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے عمل کو آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ بہت بہت شکریہ حضرت مفتی صاحب۔ منتظمین مدرسہ، مؤدبانہ گزارش سیکریٹری صاحب انجینئر ابراہیم صاحب، قاری انیس الرحمن صاحب، قاری خلیل الرحمن صاحب، خلیل اللہ صاحب، آپ لوگ آواز سن رہے ہوں تو بھائی یہ جو کھانے کا نظم آپ نے کیا ہے، یا تو منظم انداز میں کر کے جلدی سے معاملہ ختم کریں، بدنظمی ہو رہی ہے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنے سابق وزیر مملکت جناب علی اشرف فاطمی صاحب کو اس ماحول میں کیسے بلاؤں، کسی مہمان کو کیسے آواز دوں۔ بے ادبی لگ رہی ہے، گستاخی لگ رہی ہے۔ مفتی سہراب صاحب یقیناً حق بات کہہ رہے تھے اور ناراض ہو رہے تھے۔ یہ 2 رخاپن، 2 چہرہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ جو مجھے بھی حضرت کی بات جھنجھوڑ گئی اور اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ دینی مجلس ہے۔ یہ منتظمین، قاری اعجاز صاحب، اے بابو، یا تو اس کو بند کروائیے خدا کے واسطے، یا جلدی سے ختم کرواؤ اس کو۔ سارے حضرات جو فارغ ہو گئے کھانا سے، یقیناً پیٹ بھی بہت عجب چیز ہے۔ نہ پیٹ ہوتا، نہ دادا آدم پھسلتے، نہ ہم دنیا میں آتے، محنت و مشقت کرنی پڑتی۔ تو برا ہو اس پیٹ کا، ہم تو جنت میں رہنے والی مخلوق تھی۔ اللہ نے تو ایک پلاننگ کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے بنایا، مگر پیٹ دے دیا۔ پیٹ کے کارن دادی حوا کی باتوں میں دادا آ گئے، دنیا میں بھیج دیے گئے۔ اب نہ جانے پیٹ کو بھرنے کے لیے کیا کیا حربے کرنے پڑتے۔ بہت مؤدبانہ گزارش، اے مدرسے کے ذمہ دار سرکار بھیا، سرکار بھائی، جو بچے حافظ ہیں اس کو میری بائیں طرف بھیجیے آپ جلدی سے۔ حافظ بچوں کو بھیجیے، اے شارق، توصیف، اور جو بھی کرنا ہے ادھر بائیں طرف جا کے کیجیے۔ یہ سارے منتظمین جو ہیں، اے ابراہیم صاحب لائیے نا بھائی لوگوں کو، سارے لوگوں کو لائیے، گزارش کیجیے یہ کھانے کا سسٹم بند کروائیے۔ نائب امیر شریعت کو آنا ہے، ہمارے حضرت کو آنا ہے، تقریر بات ہونی ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، آ جائیے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سارے لوگوں سے گزارش کروں گا، آئیے آگے آ جائیے، بلکہ جو خالی کرسیاں ہیں آگے تشریف لے آئیے۔ جو حفاظ طلبہ ہیں بابو آپ سب بائیں سمت میں بیٹھیں۔ آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ بزرگوں اور دوستو، مولانا مفتی سہراب صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے، یقین جانیے حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور بھی کئی اہم علماء، قاری خلیل اللہ صاحب۔ ان بچوں کو سنیں نا،
میرے پاس جو فہرست ہے 1 2 3 ویسا بٹھائیے تاکہ ہم کو جلدی جلدی دستار کرانے میں وقت بہت نہیں. 40 بچے ہیں, 2 منٹ دیں گے تو 1.5 گھنٹہ چلا جائے گا وقت. تو اس ترتیب سے بٹھائیے آپ. محمد نورالدین, ادھر ہی کرو توصیف امام, انشاءاللہ. دانش, بھائی منتظمین آپ بھیجیں اپنے مہمانوں کو, عزیزوں کو. چلے آئیے بھائی, جلسہ گاہ میں تشریف لائیں. خاص طور پر جو حفاظ ہیں ان کے والد اگر آئے ہیں تو ان سبوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے آئیں. میری بھی